تو جب حاضر ہونا ہے، اب اونچی آواز سے بولنا نہیں، یہ میرے رب کا فرمان ہے۔ ہم بھائی سیدھے سادے لوگ ہیں، سرفراز بھائی عربی نہیں جانتے، قرآن کی حکمتیں نہیں سمجھ سکتے، وہ بحر بے کنار ہے۔ اور یاد رکھیے عربی دنیا کی فصیح ترین زبان ہے، ہم انگریزی کو سمجھتے ہیں نہیں۔ عربی کائنات کی وہ فصیح زبان ہے کہ دنیا کی جتنی زبانیں ہیں ان میں سے کسی زبان کے 14 سیغے نہیں، کسی زبان کی ایک گردان کے 14 سیغے نہیں۔ واحد کائنات میں عربی زبان ہے جس کے ایک لفظ کے 14 سیغے ہوتے ہیں، اتنی فصیح زبان ہے۔ تو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مالک اجمی ہے نا، تو ہمیں عربی سمجھ نہیں آتی، تو میرا رب فرماتا ہے اچھا عربی سمجھ نہیں نہ آتی تو پھر لاہور میں اقبال کے پاس چلا جا، وہ تجھے فارسی میں بتا دے گا۔ فارسی تو اردو کے قریب قریب زبان ہے نا، تو تجھے فارسی میں بتا دے گا کہ وہاں کیسے جا کے عرض کرنی ہے۔ بندہ تصورات میں اقبال کے پاس چلا جاتا ہے، حکیم الامت کے پاس چلا جاتا ہے، تو جا کے عرض کرتا ہے اقبال تیری تو اکثر حاضری ہوتی رہتی ہے نا، تیری تو اکثر حاضری ہوتی رہتی ہے نا، کبھی ہم گناہگاروں کی بھی باری لگ جائے، کبھی وہ بلا لیں زندگی میں تو بتا نہ جانا کیسے ہے۔ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، اس بارگاہ کے آداب نہیں جانتے، سیدھے سادے ہیں۔ اقبال کہتا ہے اچھا اس بارگاہ کی بات چھوڑ، تو بتا نہ ذرا بایزید اور جنید بغدادی کو جانتا ہے؟ تجھے بارگاہ مصطفیٰ کے آداب کا تو پتہ نہیں، مگر حضرت جنید بغدادی اور بایزید بستامی کو جانتا ہے۔ اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں ادھر چلوں، تو ہاں قلندر لاہوری تھوڑا تھوڑا سنا ہے کہ بڑے اللہ کے بزرگ اور نیک ولی تھے، حضور کی امت کے اولو العزم اولیاء میں سے ہیں، ہم کہاں وہ کہاں۔ تو اقبال کہتا ہے بس یہ پیمانہ ذہن میں رکھنا کہ تو کہاں اور بایزید اور جنید کہاں۔ اب چل ذرا تجھے بتاتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے میں نے وہاں بیٹھے ہوئے، سرفراز بھائی اقبال کہتا ہے میں نے وہاں بیٹھے ہوئے جنید اور بایزید کو بھی حاضر ہوتے دیکھا ہے۔ کہتے میں نے وہاں حضرت جنید اور حضرت بایزید کو بھی حاضر ہوتے دیکھا ہے، تو میں تجھے بتاؤں کہ وہ کیسے حاضر ہوتے ہیں۔ اب سو دلچسپی پیدا ہوئی کہ جنید اور بایزید جیسے اس بارگاہ میں کیسے حاضر ہوتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے ادب گاہ زیر آسمان از عرش نازک تر۔ اقبال کہتا ہے کہ اس روئے زمین پر ایک ایسی بھی جگہ ہے جس کے آداب رب کے عرش اعظم سے بھی زیادہ نازک ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی کہ روئے زمین پر ایک ایسا بھی مقام ہے یہاں فرشتے طواف کرتے ہیں کہ وہاں کا ادب رب کے عرش اعظم سے بھی زیادہ ہے۔ سمجھ نہیں آئی اقبال، وہاں رب کے پاس جائیں تو ادب کم، یہاں مصطفیٰ کے پاس آئیں تو ادب زیادہ۔ عرش کے ادب کا اتنا کوئی خطرہ نہیں بے ادبی کا، مگر یہاں بے ادبی کا بڑا خطرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مجاہد بھائی ایک نا
اللہ آپ کو بھی بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے. ایک بابا جی ہمیشہ بیٹھا کرتے تھے ریاض الجنہ اور بہت کم گفتگو کرتے تھے. جب ان سے کوئی ملنے جاتا بہت کم کسی کی گفتگو کا جواب دیتے تھے. مجھے ایک دوست نے بتایا کہ میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا بابا جی کوئی نصیحت کریں. اب بابا جی بیٹھے ہیں سامنے سنہری جالی, تو بابا جی بیٹھے ہیں تو بابا جی نے ایک ہی جملہ کہا ایسا سے. بابا جی کہنے لگے بیٹا یہاں, توجہ سے, بیٹا یہاں عبادت سے زیادہ ادب کا لحاظ رکھتے ہیں. بیٹا یہاں عبادت سے زیادہ ادب کا لحاظ رکھتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا بات ختم بھی کریں. اقبال کہتا ہے کہ میں بیٹھا تھا تو جنید و بایزید بھی حاضر ہوئے. اقبال کہتا ہے آسمان کے نیچے ایک ایسی جگہ ہے جس کے آداب عرش الہی سے بھی زیادہ ہیں. اقبال بندہ تے بڑا سیانا ہے, بات بھی مشاہدے اور تجربے کی کرتا ہے, مولویوں کی طرح کتابوں سے پڑھ کر نہیں کرتا. جو دیکھتا ہے امت کو پیغام دیتا ہے. تو اقبال ذرا بتا تو صحیح وہاں کے آداب سے یہاں کے آداب زیادہ کیوں؟ تو میرا وجدان کہتا ہے, اقبال کہتا ہے وہاں بے ادبی ہو گئی نا تو کوئی بات نہیں, یہ چھڑا لیں گے. ان کا کام ہی گناہگاروں کو چھڑانا ہے. وہاں کوئی غلطی ہو گئی نا تو یہ چھڑا لیں گے, اور اگر یہاں بے ادبی ہو گئی تو وہ نہیں چھوڑے گا. یہاں بے ادبی ہو گئی تو وہ نہیں چھوڑے گا. اس لیے وہاں کے آداب سے یہاں کے آداب کا تقاضا زیادہ ہے. اب تھوڑی سی بات آگے کر کے بات ختم کریں. اقبال کہتا ہے جب جنید اور بایزید وہاں حاضر ہوتے ہیں تو کیسے حاضر ہوتے ہیں؟ نفس گم کر دمی آیا. اقبال کہتا ہے میں سامنے بیٹھا تھا, مصطفیٰ کی محفل لگی تھی, محفل سجی تھی تو جنید اور بایزید بھی حاضر ہوئے. تو میں نے دیکھا ذرا دیکھے تو صحیح کتنا ادب کرتے ہیں میرے آقا کی محفل کا. تو اقبال کہتا ہے نفس گم کر دمی آیت. جیسے ہی جنید اور بایزید داخل ہوئے تو انہوں نے اپنی سانسیں روک لی. نفس گم کر دمی آیت, اپنی سانسیں روک لی کہ یہ سانس کی جنبش بھی کہیں بے ادبی تصور نہ ہو جائے. بولنے کی بات کرتا ہے وہاں تو لوگ سانسیں روک لیتے ہیں کہ یہ سانس کا چلنا بھی کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. نفس گم کر دمی آیا جنید و بایزید.